مولانا عطا اللہ خان صاحب. دعا کرے جی اس وقت میں اللہ کوئی ایسی بات کرا دے جو میرے لیے بھی خیر کا باعث ہو، سب کے لیے خیر کا باعث ہو. آمین. اس کو پیچھے کرے، اس کو آگے کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحان اللہ. وحسن أولئك رفيقا. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. فرمایا کہ لب بنتے ہیں محمد کبھی کیا نام ہے شیریں. سبحان صلی اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. لب بنتے ہیں محمد کبھی کیا نام ہے شیریں. اور یہ میم تو مصری کی ڈلی گھول رہا ہے. سبحان اللہ. لب بنتے ہیں محمد کبھی کیا نام ہے شیریں. یہ میم تو مصری کی ڈلی گھول رہا ہے. اور آیا ہے جو ہونٹوں پہ میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیا ہے جو ہونٹوں پہ میرے نام محمد. کتنا دل بے چین کو آرام ملا ہے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیں. قابل قدر حضرات علماء کرام، صدر جلسہ، بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے میں ہمارے انتہائی قابل قدر حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حافظ عدیل صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے. حضرت اقدس حضرت مولانا انیس بلگرامی صاحب ہے. حضرت اقدس اختر الزمان ڈاکٹر اختر الزمان غوری صاحب ہے. اسی طرح دیگر علماء کرام جو یہاں اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں. یہ حضرات آپ کے سامنے بیانات فرمائیں گے. کچھ وقت کے لیے میں بھی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں.
اللہ رب العزت صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ایک نیت یہ کر لے کہ ہم کوئی ایک مسئلہ سیکھیں گے، کوئی ایک مسئلہ سیکھیں گے. اگر یہ نیت آپ کریں گے تو آپ طالب علم بن جائیں گے. سبحان اللہ. کیا بن جائیں گے؟ طالب علم. اور طالب علم کے بارے میں وقت نہیں ہے، میں صرف اتنا بتا دوں، جب بھی جمعے کے بیان سننے جائے، کسی مجلس میں جائے، جلسے میں جائے، یہ نیت کرے میں علم حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے راستوں میں پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی؟ اور بھی فضیلتیں ہیں، یہ نیت کر لے بھائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کانفرنس ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری رات تقریر فرماتے تھے. سیرت کا جلسہ ہوتا تو فرماتے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق قرآن تھے. کیا تم قرآن میں یہ نہیں پڑھتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ پھر فرماتے شاہ صاحب اپنے انداز میں فرماتے، قرآن میرے نبی کے اخلاق ہے اور میرے نبی کے اخلاق وہ قرآن ہے، اور قرآن اللہ نے 23 برس میں نازل کیا. اللہ نے میرے نبی کے اخلاق کو 23 برس میں بیان کیا ہے تو عطا اللہ اسے ایک رات میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا حق ہم اور آپ نہیں ادا کر سکتے. دن گزر جائے، رات گزر جائے، حق ادا نہیں ہوگا. ایک قطرہ بھی بیان کر دیا جائے تو بڑی بات ہے. اور سیرت کے حوالے سے پہلی بات، میں چند پوائنٹس میں اپنی بات بیان کروں گا تو میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا، وقت بھی بچ جائے گا. پہلی بات یہ، سیرت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے. سیرت حالت کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے احوال کا نام سیرت ہے. قرآن پاک میں اللہ نے سیرت کا لفظ ایک جگہ استعمال کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ عصا ہے، میری لاٹھی ہے، اس سے میں مختلف کام لیتا ہوں. اللہ نے کہا اسے پھینک دے تو وہ سانپ میں بدل گئی. فرمایا اے موسیٰ اسے پکڑ لیجئے، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی. آپ جب اس سانپ کو پکڑیں گے، جو آپ کی لاٹھی سانپ میں بدل گئی تھی، جب آپ اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑیں گے تو ہم اس سانپ کو دوبارہ اس لاٹھی کی صورت اور حالت پر بدل دیں گے، اس سیرت پر بدل دیں گے. سیرت نام ہے حالت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کیا تھے؟ آپ کی سوانح حیات کیا تھی؟ بچپن سے لے کر آپ کی وفات تک، ان سب کو سیرت کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لیجئے، یہ اتنا وسیع باب ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، جس میں جتنا غوطہ لگائیں گے اندر جائیں گے موتیاں ہی موتیاں آپ کو ملیں گی. 3 حالتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی. پہلی حالت، انسان زندگی گزارتا ہے گھر میں. دوسری حالت، زندگی گزارتا ہے باہر والی زندگی میں. پھر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے دوست، وہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں. اب یہ 3 حالتیں ہیں. میں ان تینوں پر 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے بھی معلوم ہو، آپ کو بھی معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی سیرت کیا تھی، آپ گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ صبح کے وقت کوئی ناشتہ ہے، کوئی کھانا ہے؟ امی عائشہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جہاں فاقے ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کو. آپ اپنی بیوی سے لڑتے نہیں تھے. ہمارے لیے سبق ہے، شوہروں کے لیے ہماری سیرت کیسی ہو، بیویوں کے لیے سبق ہے کہ گھروں کے اندر ہم اپنی زندگی کیسے گزارے. فرمایا کوئی بات نہیں، میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. پھر امی عائشہ فرماتی ایک مرتبہ حلوہ آیا، میٹھا آیا گھر میں، حیث نام ہے اس کا. امی عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کھانے کو کچھ ہے، میٹھا آیا ہے. فرمایا عائشہ میں نے تو روزے کی نیت کر لی تھی، نفلی روزے میں تھا، چلو تم لے آؤ. آپ حضرت عائشہ حلوہ لے آئی، آپ نے اس میں سے کھا لیا، نفلی روزہ اپنا توڑ لیا، اس میں سے کھا لیا. یہ سیرت ہے. شوہر بیوی کا خیال رکھے، بیوی شوہر کا خیال رکھے. یہ سیرت تو ہمیں ملی، لیکن اس سیرت کے اندر ہمیں 3 مسئلے بھی معلوم ہوئے. کتنے مسئلے معلوم ہوئے؟ 3 مسئلے معلوم ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی حضرت مولانا ابو بکر صدیق فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا عبداللطیف جہلمی رحمت اللہ علیہ کی بات جہاں سے شروع ہوتی، جس موضوع پر بھی اختتام صحابہ پر ہوتا. یہ صحابہ کا فیض ہے جو ہمیں مل رہا ہے. رسول اللہ کی سیرت بھی صحابہ سے ہمیں ملی ہے، قرآن بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے، دین اور اسلام بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے. یہ سیرت بھی ہمیں امی عائشہ سے ملی ہے. 3 مسئلے بھی ہمیں امی عائشہ سے ملے ہیں. سبحان اللہ. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں امی عائشہ وہ ہے شریعت کے جتنے احکام ہیں اس کے 4 احکام 1/4 یہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس امت کو ملے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ملا، اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد اس نے کچھ نہ کھایا ہو، نصف النہار سے پہلے نفلی روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، نفلی روزہ کسی نے رکھا ہو اور دعوت ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، بیوی ہو، اور اسے خوش کرنے کے لیے کہ اس نے دعوت کی ہے، کھانا لے آیا ہے، آپ وہ کھانا کھا لیں، نفلی روزہ توڑ دے تو یہ بھی جائز ہے. 2 مسئلے. تیسرا مسئلہ، امی عائشہ فرماتی ہے ہم نے روزہ رکھا، میں نے اور حضرت حفصہ نے، کھانا ملا ہم نے توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نفلی روزہ رکھا تھا ہم نے توڑ دیا. آپ نے فرمایا اس کی قضا کر لو. کتنے مسئلے معلوم ہوئے؟ 3 مسئلے معلوم ہوئے. اس گھر کی سیرت سے ہمیں اپنے گھر کے اندر زندگی کیسے گزارنی چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی بڑی سیرت ہے. میں اس پہ عمل کروں میرے گھر میں سکون ہوگا، مسلمان اس پہ عمل کرے گھروں میں سکون ہوگا، جھگڑے ختم. آئیے باہر کی زندگی ہے. پہلے وہ لوگ جو آپ کے دوست ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. حضرت ایک صحابی ہے، ظاہر نام ہے ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور وہ گاؤں کے رہنے والے تھے. آپ فرماتے تھے کہ ظاہر میرا گاؤں ہے، میں اس کا شہر ہوں. ظاہر بڑے ظریف الطبع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، آپ بھی خوش ہوتے تھے، اور تھے وہ غریب آدمی. ایک مرتبہ وہ آئے اور باہر بازار میں وہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا ظاہر کھڑا ہے جو آپ کا دوست ہے، غریب آدمی آپ کا دوست ہے. امام الانبیاء کے دوست غریب آدمی ہے. آدمی جتنا بھی بڑا بن جائے تکبر اسے زیب نہیں دیتا ہے. معاشرے میں غریب لوگوں سے ملنا یہ مسلمان کی، میرے نبی کی سنت ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے. غریبوں سے محبت کرنا. امیر آ جائے تو دونوں ہاتھ ملائے، غریب آئے تو ایک ہاتھ بھی نہ ملائے یا 3 انگلیاں ملائے. میرے دوستو یہ میرے نبی کا امتی یہ نہیں ہو سکتا. میرے نبی کی سنت دیکھو. بازار میں، گھر میں نہیں، سرے بازار کے بیچ میں ظاہر کھڑا ہے. اللہ کے نبی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ غریبوں سے کتنی محبت کرنی ہے. آپ آئے ظاہر کے پیچھے سے، ظاہر کے دونوں ہاتھوں پر آپ نے
دونوں آنکھوں پر آپ نے اپنے ہاتھ رکھ دیے، پیچھے سے پکڑ لیا، ظاہر کو نہیں معلوم پیچھے کون ہے، ظاہر کو نہیں معلوم، آنکھوں پر ہاتھ پیارے نبی کے ہیں، دنیا بازار دیکھ رہی ہے، امام الانبیاء غریب کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، من یشتری ھذا العبد، مزاح فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا۔ ظاہر نے سن لیا کہ یہ تو میرے پیارے نبی ہے، خوش ہوئے کہ مجھے اللہ کے نبی نے میرے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہیں۔ ظاہر فرماتے اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ کہا میں غریب آدمی ہوں، جو مجھے خریدے گا میں تو کھوٹا غلام ہوں، میں تو کھوٹا غلام ہوں۔ ایک سکہ وہ ہوتا ہے جو چلتا ہے، ایک سکہ وہ ہوتا ہے جو کھوٹا ہوتا ہے۔ کہا میں تو کھوٹا غلام ہوں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے نبی کی سیرت سننے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ظاہر، خدا کی قسم تو کوٹا نہیں ہے، تو بہت بڑے نفع اور فائدے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے، دوستوں کے ساتھ محبت سے رہو، غریبوں سے بھی دوستی کرو۔ آئیے آگے چلیں، دشمن کے ساتھ کیسا معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں، بخاری کی روایت ہے، ایک قیدی آیا، سمامہ بن اسال، جس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا، قاتل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ 3 دن وہ قید رہا، گھر سے کھانا آتا تھا اس قیدی کے لیے، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کے گھر سے کھانا آتا تھا دشمن کے لیے۔ جب وہ قید ہوئے، پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اے اسامہ، سمامہ، تمہارے پاس کیا ہے؟ ماذا عندک؟ اس نے جواب دیا، عندی خیر، میرے پاس اچھی بات ہے۔ کہا پوچھو، کہو۔ کہا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، احسان کریں گے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میں مال دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ 3 دن تک قید رہا، آپ کے گھر سے کھانا ملتا رہا۔ دوسرے دن بھی آپ نے یہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن بھی یہی سوال کیا، پھر وہی جواب دیا۔ 3 دن تک وہ اس مسجد میں مسلمانوں کو دیکھتا رہا، مسلمانوں کے اخلاق کو پرکھتا رہا، مسلمانوں کی نمازوں کو دیکھتا رہا، مسلمانوں کی محبت کو دیکھتا رہا۔ ایک خونی قاتل 3 دن تک جب اس نے مسلمانوں کی حالت دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ وہ باہر نکلا، تھوڑے دور گیا، غسل کر کے آیا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، پیارے نبی کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ایمان لایا ہوں۔ میں باہر اس لیے گیا، کوئی یہ نہ سمجھے قید کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اپنی آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، کہ اسلام سے زیادہ اچھا مذہب نہیں۔ پھر ان کے الفاظ سنیے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کل تک جتنے بھی چہرے تھے ان میں سب سے ناپسندیدہ چہرہ میرے لیے آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، آپ کا چہرہ آج سارے چہروں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کی سیرت ہے، جس کا ایک قطرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میرے دوستو، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا کیا ہے؟ سیرت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا یہ ہے، آپ سے محبت کرے، آپ کی اطاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، مجھے فارسی اشعار کا شوق ہے، میں فارسی میں سناتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرمایا کہ شب پیش خدا بگر استمزار، شب پیش خدا بگر استمزار، مسلمانہ چرا خوارند و زارند۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایک رات
میں نے جولی پھیلائی، رب کے سامنے سر سجود ہوا، اللہ کے سامنے میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر سوال کیا، ربا مجھے یہ بتا، میں نے یہ سوال کیا اے میرے اللہ، آج دنیا میں لاکھوں مسلمان ہیں لیکن مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہے؟ شب پیشہ خدا بگر استمزار، مسلمانا چرا خوارند و زارن، ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، دل دارند و محبوب ندارند۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، یعنی مجھے الہام ہوا، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ نے مجھے سمجھائی، آواز آئی، اے اقبال تو اتنا بڑا آدمی ہے، تجھے نہیں معلوم آج دنیا میں مسلمان اس لیے ذلیل و خوار ہے، ان کے سینے کے اندر دل تو ہے لیکن اس دل میں پیارے رسول کی محبت نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ یہ صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کی، آپ کی اطاعت کی۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی وہ سناتا ہوں، وہ اللہ نے وہ آیت کب نازل کی؟ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے، آپ نے ان کے چہرے پر غم کے آثار دیکھ کر فرمایا، مالی اراک محزونا، اے میرے پیارے صحابی یہ تو بتا تو غمگین کیوں ہے، تیرے چہرے پر غم کے آثار کیوں ہے؟ کیا تمہارا مال ڈوب گیا ہے؟ کیا کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ کیا کوئی اور پریشانی آئی ہے؟ کون سی پریشانی جس کی وجہ سے تمہارے چہرے پر غم کے آثار ہے؟ مالی اراک محزونا، وہ صحابی جواب میں کہتا ہے، شیئن فکرت فی، ایک چیز کی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے، ایک غم ہے جو مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، مجھے مال کا کوئی غم نہیں، اولاد کا کوئی غم نہیں، مجھے دنیا کا کوئی غم نہیں، کون سا غم ہے؟ وہ غم دیکھیے اس صحابی کا، وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، نحن نغدو علیک ونروح، نحن نغدو علیک ونروح، ننظر الی وجہک ونجالسک، اے اللہ کے پیارے نبی آج تو آپ زندہ ہیں، ہم آپ کی مجلس میں آتے آپ کے خوبصورت چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں، اللہ نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے، نحن نغدو علیک ونروح، ننظر الی وجہک ونجالسک، وَغَدًا تُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ فَلَا نَصِلُ إِلَيْكَ، کل ہم سب کو مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، جنت میں آپ جائیں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے، آمین، ہم جنت میں جائیں گے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے جنت میں، ہم وہاں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس جنت میں باغات بھی ہوں گے، اس جنت میں باغیچے بھی ہوں گے، اس جنت کے اندر نہریں بھی ہوں گی، اس جنت کے اندر پھول بھی ہوں گے، اس جنت میں محلات بھی ہوں گے، یہ سب کچھ ہوں گے، آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو ہمیں اس جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ یہ ایک صحابی کا غم ہے۔ فارسی میں اگر میں سنا دوں آپ کو اجازت ہو تو فارسی والا اسی غم کو فارسی اشعار میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے، یار را بر من نظر بسیار بودی کاش کے، وہ صحابی کہتے ہیں، یار را بر من نظر بسیار بودی کاش کے، مرہم جانو دلو افکار بودی کاش کے، اے اللہ کے رسول جنت کے اندر ہم ہوں گے، آپ کی
جنت تو اونچی ہوگی، ہماری جنت نیچے ہوگی، کاش کہ اس جنت کے اندر آپ کی زیارت ہمیں نصیب ہو۔ اگر جنت کے اندر یہ چیزیں ہمیں نصیب نہیں ہو، آپ کا پیارا چہرہ ہمیں وہاں زیارت کے لیے میسر نہ ہو، مرہم جان و دل و افکار بودی کاش کے، یاسمین و سنبل و گلشن چکارا ید مرا۔ جنت کے اندر یاسمین، جنت کے اندر پھول ہوں گے، جنت کے اندر گلشن ہوں گے، جنت کے اندر محلات ہوں گے، قصور ہوں گے، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، سونے اور جواہرات ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول، یاسمین و سنبل و گلشن چکارا ید مرا، میرے کام کی چیزیں یہ نہیں ہے، یاسمین و سنبل و گلشن چکارا ید مرا، در نظر زلف رخ دلدار بودی کاش کے۔ میرے کام کی چیز تو یہ ہے کہ جنت میں جاؤں تو میرے سامنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سے زیادہ خوبصورت چہرہ میرے سامنے ہو، میں اسے دیکھوں تو اس سے بڑی اور کوئی جنت میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک صحابی کا غم ہے، اللہ ہمیں بھی یہ غم نصیب فرمائے، آمین۔ یہ ایک صحابی کا غم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غم سنا تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر میرے پیارے نبی کے اس صحابی کا، میں بھی صحابی پر ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ بات شروع ہوئی سیرت سے، ختم ہو رہی ہے صحابی پر۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے، دعا کرو اللہ میں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ صحابی پر بات ختم ہو رہی ہے، اللہ نے اس صحابی کی بات 7 آسمانوں کے اوپر سنی، فرمایا میرے پیارے نبی کا ایک صحابی غمزدہ ہے، اے جبریل فوراً جاؤ یہ آیت لے کر جاؤ، میرے پیارے نبی کا ایک پیارا صحابہ غمزدہ ہے، اس کے غم کو دور کر دو۔ اور ایسی آیت نازل فرمائی کہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کا غم دور کر دیا۔ فرمایا حضرت جبریل آئے، فرمایا اللہ نے قرآن بھیجا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جبریل جا کر اعلان کر دو، یہ صحابی اور جتنے بھی صحابہ ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر وہ جنت میں پیارے نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کرے، ان کی سیرت پر چلے، ان کی سنت پر چلے، ان کے طریقے کو اختیار کرے، تو قیامت کے دن وہ صرف پیارے نبی کا دیدار نہیں ہوگا بلکہ سارے نبیوں کے ساتھ اللہ جنت میں معیت نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ اللہ۔ صدیقین کی معیت نصیب فرمائے گا، آمین۔ شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔